بلوچستان کے، تو اس کے دو کمیٹیز بنے. ایک کمیٹی JWG جوائنٹ ورکنگ گروپ جو بیوروکریٹس پر مشتمل تھا، اور دوسرا ایک ایپیکس کمیٹی بنا جس کو جو ہے جوائنٹ کوآرڈینیشن کمیٹی کہتے ہیں، جس میں پلاننگ کمیشن آف پاکستان، NDRC چائنا کی، اور گورنمنٹ آف بلوچستان سے چیف منسٹر یا پلاننگ منسٹر اس کا حصہ ہیں. اب جو بھی پروجیکٹ کی اپروول ہوتی ہے، پہلے JWG فورم پر اس کی فیزیبلٹی ڈسکس ہوتی ہے. جب اس کو ایگری کیا جاتا ہے تو پھر وہ JCC میں چلا جاتا ہے. اب سی پیک جس زیل اور جس جو ہے کمٹمنٹ کے ساتھ شروع کیا گیا، نو ڈاؤٹ یہ پورے ملک کے لیے ایک گیم چینجر تھا. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ جو بھی ایک اچھا پروجیکٹ آپ شروع کر دیتے ہیں تو وہ ایونچولی پولیٹیسائز ہو جاتا ہے. تو چونکہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آئی تو PTI کے وزراء نے بچکانہ بیانات دینے شروع کر دیے، جس کی وجہ سے چائنیز تھوڑے ناراض ہو گئے کہ ہم نے اتنی کمٹمنٹ کے ساتھ سی پیک پروجیکٹ سٹارٹ کیے اور آپ لوگ جو ہیں کرپشن کے اور دوسرے تیسرے الزامات لگا رہے ہو. بنیادی طور پہ جو سی پیک کا جو فیز 2 ہے وہ سی پیک کی ریوائول کا نام ہے، کہ جو فیز 1 کے جو پروجیکٹس تھے جن کو JCC نے اپروو کیا تھا تو ان کو ریوائیو کرنا تھا. تو چونکہ وہ پلان پہلے سے موجود تھا تو اس کو فیز 2 کا نام دیا ہے. جہاں تک گوادر کی بات ہے تو گوادر میں سی پیک کے 5-6 بڑے اہم پروجیکٹس ہیں، جس میں گوادر پورٹ بھی ہے کوئی $235 ملین کے، اور اس کے سے شاید زیادہ ہے. اور جو ہے اس کے علاوہ جو فری زونز کی ڈیولپمنٹ ہے، ایک تو گوادر پورٹ کے ساتھ لگا ہوا ہے، ایک اور بھی جگہ انہوں نے آئیڈینٹیفائی کی ہوئی ہے. اس کے علاوہ گوادر ایئرپورٹ ہے، اور گوادر ایکسپریس وے ہے جو گوادر پورٹ کو جو ہے ملاتی ہے کوسٹل ہائی وے سے. اس کا ایک فیز ہو گیا اور دوسرا فیز جو ہے انڈر کنسیڈریشن ہے جو نئے ایئرپورٹ تک جائے گی. اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو ایگزسٹنگ آبادی ہے اس کو جو ہے بائی پاس کر کے پورٹ کو براہ راست کنیکٹ کیا جائے کوسٹل ہائی وے کے ساتھ. اس کے علاوہ جو عوامی نوعیت کے پروجیکٹس ہیں، 9 بلین پاک چائنا فرینڈشپ ہاسپٹل پہ لگائے ہیں، جس کو انڈس جو ہاسپٹل ہے وہ اس کو آپریٹ کر رہی ہے. بڑا اچھا بہترین ہاسپٹل چل رہا ہے، پورے بلوچستان کی ایک فلیگ شپ پروجیکٹ ہے. اس کے علاوہ گوادر ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل سینٹر ہے جو بلڈنگ بن چکی ہے، اور اس کو گورنمنٹ آف بلوچستان اور گوادر پورٹ اتھارٹی، منسٹری آف پورٹ اینڈ شپنگ، اس کو آپریٹ کر رہے ہیں اور ہر انٹیک کو لیتے ہیں، اور بڑا اچھا ہے. میں نے خود گیا، میں دیکھا ہے. اور مزید بھی ایسے پروجیکٹس ہیں جس طرح ویسٹرن فشر کیا کہتے ہیں اس کو، ویسٹرن فش ہاربر، وہ بھی ایک اچھا پروجیکٹ تھا، پائپ لائن میں تھا. 5 MDG کا جو ہے ڈیسلنیشن پلانٹس وہ بھی جو ہے زیر غور ہے. اور ابھی کوئی تقریباً 13 کے قریب JCC کی میٹنگز ہوئی ہیں، اور 14ویں میٹنگ جو ہے وہ ابھی جولائی کو شیڈیولڈ ہے. اگر کوئی فیز 2 لانچ ہوا تو ڈیفینیٹلی گورنمنٹ آف بلوچستان پورے صوبے کے حوالے سے اور خصوصاً گوادر کے حوالے سے اپنے پروجیکٹس لے جائے گی، اور وہاں پہ JWG میں اور JCC میں اپروو کرانے کی کوشش کرے گی. اس میں نہیں دیے ہیں کہ پاکستان کو $60 ارب ملے ہیں اور باقی صوبے کھا گئے ہیں اور ہم پیچھے رہ گئے ہیں. بیسکلی یہ بات سمجھنے کے لیے ہے کہ سی پیک کے 2 طرح کے پروجیکٹس ہیں. ایک پروجیکٹ وہ ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان نے چائنیز بینک سے لون لیے ہیں، جس میں $45 ارب کے رینٹل پاور پروجیکٹس ہیں جو پنجاب میں لگے ہیں. جو ذکر مولانا صاحب نے کیا لاہور رنگ روڈ کا، وہ بیسکلی ایک لون ہے جو پنجاب گورنمنٹ نے لی ہے. اوکے. اگر
صوبائی حکومت اور صوبائی اسمبلی اپنی حکومت کو امپاور کرے تو دنیا میں کئی ایسے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز، کئی ایسے ممالک ہیں جو آپ کو سافٹ اور ہارڈ لون دینے کے لیے تیار ہیں۔ جہاں تک بات گوادر کی ہے تو گوادر میں کے پروجیکٹس میں صرف ایک پروجیکٹ ایسا ہے جس سے گورنمنٹ آف پاکستان نے لون لی ہے، وہ ہے گوادر ایکسپریس وے، جو گوادر پورٹ کو کوسٹل ہائی وے سے ملاتی ہے، جو پورٹ اینڈ شپنگ منسٹری نے لون لے کے وہاں پہ بنایا ہے۔ اور باقی جتنے پروجیکٹس ہیں وہ گرانٹس لیے ہوئے ہیں۔ اس میں پاک چائنا فرینڈشپ ہاسپٹل ہے۔ گرانٹس کا مطلب یہ ہے کہ چائنا نے آپ کو یہ خیر سگالی میں تحفے میں بنا کے دی، جس کا ہم آج تک فائدہ اٹھا رہے ہیں اور بہترین ہاسپٹل چل رہا ہے۔ دوسرا گرانٹ جو ہے گوادر کی ماسٹر پلاننگ ہے، جو ایف سی سی ایچ ڈی آئی ایک ان کی جو کنسلٹنٹ فرم تھی، جو پاکستانی 40 کروڑ میں گوادر کی ماسٹر پلان فری آف کاسٹ بنا کے دی۔ تیسری گرانٹ گوادر ایئرپورٹ ہے۔ اب چائنا نے گوادر ایئرپورٹ کے لیے صوبائی حکومت نے، گورنمنٹ آف پاکستان نے کوئی لون نہیں لیے، انہوں نے آ کے خیر سگالی میں بنا دیا کہ ہم آپ کو جو ہے گوادر کی ترقی کے لیے ایئرپورٹ بنا کے دیتے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ کون سی بدبخت گورنمنٹ ہوگی کہ جو فری آف کاسٹ گرانٹ پہ آپ کو ایئرپورٹ بنا کے دے گی، ہم کہیں گے نہیں تھینک یو ویری مچ، ہمارے ممبران صاحب کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ تو اس وقت گورنمنٹ نے جو کیا وہ بالکل اچھا کیا۔ اس کے علاوہ جو گوادر میں ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے جو بہترین بنا ہوا ہے، وہ بھی چائنیز نے مفت میں بنا کے دی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو چائنیز گورنمنٹ نے آپ کو فری آف کاسٹ گرانٹ پہ اتنے سارے 4-5 پروجیکٹس بنا کے دیے، تو کیا ہم ان کا شکریہ ادا نہ کریں؟ جہاں تک دیکھیں سیاسی تقاریر کی بات ہے تو وہ کوئی بھی کر سکتا ہے۔ ہم سارے جب الیکشن میں جاتے ہیں، ہم اپنے مخالفین کو زیر کرنے کے لیے، ان سے برتری حاصل کرنے کے لیے سیاسی تقاریر بھی کرتے ہیں، جس میں نہ ڈیٹا ہوتا ہے، نہ سر پہ ہوتا ہے، نہ پیر ہوتا ہے۔ جو 25 ارب کی جو ہے ایک بزنس پلان بنایا گیا، جس میں وہاں پہ گورنمنٹ آف بلوچستان نے ایک اتھارٹی بنائی گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے نام سے۔ اس کا جو ڈی جی تھا احمد بخش لیڈی صاحب جو ہیں ان کو مقرر کیا گیا، بڑے ہونسٹ اور اچھے افسر تھے۔ اسی پروجیکٹ میں جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ ایسٹ بے اور ویسٹ بے، وہ بیسکلی جی ڈی اے کے جو بزنس پلان میں موجود تھے۔ میں 2008 میں جی ڈی اے کا وزیر رہا ہوں۔ ہر گورننگ باڈی کی میٹنگ میں یہ سارے پروجیکٹس اپروو ہوتے ہیں، اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے ہر سال ان کے لیے فنڈز مقرر کرتی ہے۔ ابھی تک میرا خیال ہے کہ 15 سے 16 بلین خرچ ہو چکے ہیں، اور کچھ مزید فیڈرل گورنمنٹ نے پیسے دینے ہیں۔ جس ہاسپٹل کی وہ بات کر رہے تھے وہ جی ڈی اے کے بزنس پلان میں موجود تھا۔ وہ بیسکلی 50 بیڈ پر مشتمل تھا، لیکن بعد میں چائنیز نے کوئی 150 یا 200 بیڈ مزید اضافہ کیے، جو ابھی وہاں بن چکے ہیں۔ میں خود نے جا کے وزٹ کیا ہے۔ جو جی ڈی اے کا جو ہاسپٹل تھا اس میں کوئی مطلب ٹیکنیکلٹی کی ایشوز بہت زیادہ تھی۔ ابھی جو 8 ارب چائنیز نے دی ہیں وہ بیسکلی وہاں پہ فنکشنل ہیں۔ جہاں تک ڈاکٹر مالک صاحب نے بات کی، دیکھیں ہم نے انڈس کو یہ زمین اٹھا کے نہیں دی، ہم نے انڈس کو جو ہے کہا ہے کہ آ کر ہمارے ہاسپٹل کو آپریٹ کریں، اور اس کے لیے ہم تقریباً ہر سال 1 ارب روپے انڈس کو دے دیتے ہیں۔ کل اگر ہم کہہ دیں انڈس کو کہ جی ہمارا اور آپ کا ایم او یو ختم، انڈس واپس چلی جائے گی۔ وہ بیسکلی گورنمنٹ آف بلوچستان کی ملکیت ہے۔ اور ایک بات میں ڈاکٹر صاحب کی انڈورس کرتا ہوں کہ وہ بنیادی طور پہ وہ ہاسپٹل کی جو مین بلڈنگ ہے 50 بیڈ پہ گورنمنٹ آف بلوچستان نہیں بلکہ جی ڈی اے نے بنا کے دیے، فیڈرل گورنمنٹ کا بزنس پلان ہے، اور باقی جو ہے اس کی جو مزید ایڈیشن ہے وہ چائنیز نے کی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ایک گورنمنٹ نے جنرس ہو کے آپ کے لیے اتنے سارے پروجیکٹس انیشیٹ کیے ہیں۔ دیکھیں میں کتاب کی بات کر رہا ہوں، میں فیکٹس اینڈ فگر کی بات کر رہا ہوں، میں بلینز کے پروجیکٹس کا نام لے رہا ہوں۔ خدا نخواستہ وہ پروجیکٹس ہم نے کوئی سلیمانی چادر اوڑھ کے چھپائے نہیں ہیں، وہ سامنے پڑے ہوئے ہیں۔ آپ جا کے گوادر کے جو ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل انسٹیٹیوٹ دیکھیں، اربوں روپے کی، اور اس طرح کا انسٹیٹیوٹ پورے پاکستان میں نہیں ہے۔ آپ پوری اسمبلی چلی جائے وہاں پہ اور دیکھیں۔ اسی طرح جو گوادر کا جو ہاسپٹل ہے وہ میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے بہترین ہاسپٹل میں شامل ہے۔ بلوچستان میں اس طرح کا کوئی ہاسپٹل نہیں ہے، ابھی بھی وہاں کے لوگوں کو جا کر سہولتیں فراہم کر رہی ہے۔ گورنمنٹ آف بلوچستان کا سی ایم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی آپ لوگوں نے لون لے کے انفراسٹرکچر بنانے ہیں، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ورلڈ بینک، پتہ نہیں کون کون سے جو ادارے ہیں آپ کو لین دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ اجازت دیں کل سی ایم صاحب جا کے لون لیں گے، آپ کا انفراسٹرکچر بنا کے دے دیں گے۔
جہاں تک دیکھیں سی پے کی خدحال کی بات ہے، میں ڈاکٹر مالک صاحب ہمارے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، میں میرے لیے قابل احترام ہیں، میرے ان کی پارٹی میں رہا ہوں، سیاست ہم نے اکٹھے کی ہے، میرے بزرگوں کے جو ہیں فیملی ٹرمز تھے ان کے ساتھ، میں ان کو ریبٹ نہیں کرتا، لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے 2 جے سی سی کی میٹنگ اس ناچیز نے اٹینڈ کی ہیں. ایک جام کمال صاحب نے مجھے بھیجا تھا چین، وہاں پہ ہم نے جا کے پروجیکٹ سے ڈسکس کیے، جو میں ممبر تھا اس کا، تو میں وہاں پہ کوئی 3-4 پروجیکٹس لے گیا تھا، میں نے وہاں پہ کلیٹ کیا، میں نے جو ہے وہاں پہ بلوچستان کیس کو کنٹیکسٹ کیا. اسی طرح ڈاکٹر صاحب آپ جب گئے تھے تو اس وقت جے سی سی کی پہلی میٹنگ تھی جس میں سارے معاہدات فائنل ہوئے، جس میں آپ پیچھے کھڑے ہیں، نواز شریف صاحب جو ہے وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور مختلف سیکریٹریز جب بیٹھ کر آپس میں جو ہے معاہدات ایکسچینج کر رہے ہیں، فائنل کر رہے ہیں. اب میں سی پیک کو بلوچستان کے لیے جو ہے ایک بلیسنگ سمجھتا ہوں. البتہ ہماری جو باقی جو سڑکیں ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ نے بنا کے دینی ہیں ان پہ فنڈنگ کا مسئلہ ہے، وہ بڑا سلو ہے. سی ایم صاحب نے این ایس سی کی میٹنگ میں بڑا پروٹیسٹ کیا تھا، ابھی پچھلے دنوں پرائم منسٹر صاحب آیا تھا، یہ بات چھڑی. میں گیا تھا پلاننگ کمیشن، وہاں پہ چاروں منصوبہ بندی و ترقیات کے وزراء کی میٹنگ تھی، وہاں پہ میں نے احتجاج کیا کہ ہماری جو فنڈنگ ہے بڑی سلو ہے، برائے مہربانی اس کو آپ تیز کریں تاکہ ہم مکمل کریں. اور گوادر میں نہیں کہتا کہ ہماری ترقی جو ہے یورپ کے برابر ہے یا جو ہے ورلڈ کلاس ترقی ہے، لیکن مولانا صاحب آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، میں نے ایک دن ایک پیمپلیٹ بنا کے سب ممبران کے سامنے رکھ دی. 200 ارب سے زیادہ گوادر میں ترقیاتی پروجیکٹس وہ ہیں وہ چل رہے ہیں، جس میں 40 ارب فیڈرل پروجیکٹس ہیں، 100 سے اوپر جو ہے 120 سے 30 بلین کے جو ہیں وہ سی پیک کے پروجیکٹس ہیں، باقی جو ہے پروونشل پروجیکٹس ہیں. میں آپ کو اس دن میں نے یہاں پہ پیمپلیٹ رکھا تھا، سب کے سامنے بکلیٹ رکھا ہوا تھا، ابھی بھی میرے پاس سافٹ کاپی ہے، میں آپ سب کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں. یہ ان کی ڈیٹیل آپ ٹیبل کروا سکتے ہیں کسی سیشن میں پہلے بھی کروا دیا تھا، اگلی اسمبلی میں سارا ڈیٹیل میں سب کے سامنے رکھوں گا. اور بدقسمتی سے اس دن ڈاکٹر مالک اور مولانا صاحب نے ان کو پڑھا، ایک بھی ممبر نے زحمت نہیں کی کہ وہ ڈیٹیل پڑھ لیں. اگر سارے ممبران جو ہیں یہ میرے ساتھ کمٹمنٹ کر لیں، اگلی اسمبلی میں سارے ڈیٹیلز آپ کے ٹیبل کے پاس ہوں گے، اردو زبان میں بھی ہوں گے اور انگریزی زبان میں بھی ہوں گے. اوکے، دیٹس گڈ.